وعلى آله وصحابه أوفوا وحدا وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، سورہ انبیاء کی یہ آخری آیتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کو جو توحید کا حکم دیا ہے، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کا جو ہم نے آپ کو امر کیا ہے، تو یہ جو ہے حکم آپ نے امت تک پہنچا دیا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں، آپ کی اس بات کو نہیں مانتے ہیں، آپ کی اس تبلیغ کا انکار کرتے ہیں، تو آپ علل اعلان یہ بات کہہ دیجئے کہ آذنتکم علی سوا، میں نے تو برابر سرابر سب کو ایک بات کا حکم پہنچا دیا. برابر سرابر کا مطلب یہ ہے میں نے کسی کی تمیز اور امتیاز کیے بغیر، نہ کالے کی، نہ گورے کی، نہ عرب کی، نہ عجم کی، علل اعلان اللہ کا حکم پہنچایا اس کی مخلوق کو، اس کی بندوں کو. کسی طرح کی اس میں جو ہے امتیازی اور تمیز نہیں رکھی، ہر ایک کو برابر طریقے پر پہنچایا. اور وَإِنْ أَدْرِي، مجھے نہیں معلوم کیا قریب ام بعید ما توعدون، جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے قیامت، وہ قریب ہے، نزدیک ہے یا دور ہے، یہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ قیامت کا علم سوائے اللہ کو کسی کو نہیں معلوم. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ ان کے پاس جو ہے قیامت کا علم ہے. اللہ نے یہ علم اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے فرمائی کہ آپ لوگوں کو یہ کہہ دو کہ اگر تم نے میری باتوں کو نہیں مانا، میری تعلیمات کو قبول نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، یہ تمہارا معاملہ ہے، پہنچانا میرے ذمہ ہے، ماننا نہ ماننا تمہارے اختیار میں. لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو مہلت دے رہا ہے. قیامت کب آئے گی وہ تو کسی کو نہیں معلوم، لیکن وہ آئے گی تو بہت جلدی آئے گی، اچانک آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت ایسے وقت میں قائم ہو جائے گی کہ ایک کپڑا خریدنے والا کپڑا خریدتا ہوگا، بیچنے والا بیچ رہا ہوگا، اور قامت الساعہ، قیامت آ جائے گی. اور ایک حدیث میں ہے کہ مات فقط قامت قیامت، جب آدمی مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. اور موت کا علم کسی کو نہیں کہ موت کب واقع ہو جائے، موت کا حملہ کب ہو جائے، سانس کب بند ہو جاوے، کسی کو نہیں معلوم.
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر تم نے نہیں اپنایا، اس کو اپنے گلے سے نہیں لگایا، اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا، نقصان تمہارا ہے، ہمارا نہیں۔ اور جب قیامت قائم ہو جائے گی، موت تمہیں واقع ہو جائے گی، پھر آدمی کچھ کرنا چاہے گا تب بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر ایمان قبول کرنا چاہے گا، قبول کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایمان ہے لیکن اعمال نہیں ہے، اعمال کرنا چاہے گا تو بھی کوئی گنجائش نہیں، کہ بھئی زندگی کی زندگی جو دی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ اس کا ایک ایک پل، ایک ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، یہ آدمی کے لیے بہت ہی حسرت کا باعث ہوگا اگر اس نے اپنے اعمال نامے میں نیکیوں کو جمع نہ کیا ہوگا تو پچھتائے گا۔ لیکن پچھتانا کچھ کام کا۔ موت آ گئی، سارے اعمال کا رجسٹر بند، اب کوئی عمل قبول نہیں۔ اب قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو ساری انسانیت جمع ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر ہوں گے، ہر ایک سے حساب لیں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس۔ قیامت کے دن حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کسی بھی انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس 5 سوالوں کے جواب وہ نہ دے دیں، روبرو بالکل سامنے، فیس ٹو فیس۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے بات کریں گے، اور اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں، کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ بات کریں گے، ڈائریکٹ۔ منظر کیا ہوگا تو کہ آگے دیکھے گا تو اس کی نیکیاں ہوگی، پیچھے دیکھے گا اس کی برائی ہوگی، دائیں طرف دیکھے گا جنت ہوگی، بائیں طرف دیکھے گا جہنم ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کریں گے۔ اور جب تک 5 سوال نہیں ہوں گے وہاں تک اس کی مجال ہے کہ اس کے قدم وہاں سے ہٹائے۔ لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس۔ ان میں سے پہلا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عن عمرہ فیما افنا، یہ زندگی جو ہم نے تم کو دی تھی وہ تم نے کہاں فنا کی، کہاں ختم کی، لگاؤ حساب، بتاؤ ہمیں۔ جو زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک گھڑی، یہ تو قیمتی تھی، اس کو تم کہاں فنا کر کے چلے گئے، کہاں ختم کر کے چلے گئے، اب بتاؤ ہمیں، اس کا حساب دو۔ آدمی کچھ بھی غلط سلط نہیں بول سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب ریکارڈ ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایک ایک حرکت سے واقف ہے، ہماری رات کی تنہائی، دین کی تمام مشغولی سے اللہ واقف ہے، وہ ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتا، پوری زندگی کا ریکارڈ سامنے ہے۔ منکر نکیر کرامن کاتبین جو ہمارے دائیں بائیں ہیں، انہوں نے سارا ریکارڈ لکھ کر رکھا ہے، ہم کچھ بھی اللہ کے یہاں غلط سلط نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے تمہاری زندگی ہم نے دی تھی، فیما افنا، کہاں فنا کی، کہاں ختم کی، بتاؤ۔ آدمی کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اس زندگی میں بھی دوسرا سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کی، جوانی کو کہاں استعمال کی، کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے جوانی کی عبادت کی ترغیب دی ہے کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے زیادہ افضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس جوانی کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ اب جوانی تم کو ہم نے دی تھی، اب اس کا تم نے کیا کیا۔
اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے، جو صحت دی ہے، اگر اس کو ہم نے اللہ کی طاعت، اللہ کی عبادت، نبی کے طریقوں پر نہیں خرچ کی، وہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اللہ کے سامنے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ ہم تو پابند ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھنے والے ہیں جوانی کہاں خرچ کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بھئی کہاں دکانوں پہ خرچ کی، شاپ اور جاب میں خرچ کی، ٹہلنے اور گھومنے پھرنے میں خرچ کی، کہ سونے میں خرچ کی، کہ گناہوں میں خرچ کی؟ کہاں خرچ کی بتاؤ؟ اب ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈالے، جو جوان ہے وہ بھی اور جو برا ہو چکا ہے وہ بھی، کہ میں نے اپنے جوانی کے ایام کہاں گزارے، اور جو جوان ہے وہ جوانی کے ایام کہاں گزار رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں گزار رہا ہے کہ نافرمانی میں گزار رہا ہے؟ کیا اعمال جو اللہ کے نبی نے ہم کو دیے اس کے مطابق وہ اعمال ہم سے ہو رہے ہیں؟ فرائض کا اہتمام ہو رہا ہے، سنتوں کی اتباع ہو رہی ہے، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کیا یہ سب کام ہم سے ہو رہے ہیں؟ ہو رہے ہیں تو الحمدللہ، اور نہیں ہو رہے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو بھیجا ہے وہ مقصد بہت پیچھے ہے، اور جو بے مقصد ہے، جو ضرورت ہے، اسی کو مقصد بنائے ہوئے ہے دنیا، دنیا ضرورت ہے، وہ اللہ ہر ایک کی پوری کرتا ہے اور کرے گا، وعدہ کیا ہے اللہ نے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنے بھی رہنے والے ہیں، چلنے پھرنے والے ہیں، جان اپنے اندر رکھنے والے ہیں، ان کی روزی کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ نے لے لیا ہے، وہ تو دے گا، اس کے بغیر کوئی جو ہے چارہ کار ہی نہیں ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے روزی کا، لیکن اعمال کا اختیار بندوں کو دیا ہے کہ بھئی تمہیں روزی تو ہم بقدر مقدر دیں گے، لیکن اعمال بقدر مشقت تمہیں دینا پڑے گا، اپنے آپ کو مجاہدہ تمہیں کرنا پڑے گا، راتوں کی نیند کو قربان کر کے فجر کی اذان پہ اٹھنا پڑے گا، ظہر کے وقت اپنے بزنس کو چھوڑنا پڑے گا، عصر کے وقت اپنی محفلوں کو چھوڑنا پڑے گی، مغرب کے وقت اپنے گھر بار، اپنی بیوی بچوں کی مشغولی اور ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی اس جو ہے لذت کو چھوڑنا پڑے گا، عشاء کے وقت نیند کا تقاضا ہوگا، اس کو قربان کرنا پڑے گا۔ یہ ساری قربانیوں کے بعد اگر تم اعمال فرائض کا اہتمام کرتے ہو، دکان پر بیٹھے ہیں حلال روزی کمانے کے لیے، حرام کے جو ہے راستے تمہارے سامنے آئیں گے، سامنے چل کر تمہارا امتحان ہوگا، حلال کمائی تمہیں بہت تھوڑی نظر آئے گی اور حرام کمائی بہت کثیر تعداد میں دکھائی دے گی، لیکن اس کثیر تعداد کو چھوڑنا پڑے گا، قلیل کو لینا پڑے گا، نظر آئے گا تو بہت زیادہ، اور جو حرام ہوتی ہے اور جو غلط ہوتا ہے وہ دکھتا تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہوتا بہت کم ہے، بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے بزنس کو حلال کیا ہے، انٹرسٹ کو حرام کیا ہے، کیونکہ انٹرسٹ تو تم کو زیادہ لگے گا، اور آج کل جو ہے بس ایک وبا بھی چلی ہے نا کہ انٹرسٹ، تو کہ صرف انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ بینک میں سے آ جائے، آج ہماری جو ہے معاملات دیکھیے، بھئی کسی کے پاس پیسہ ہے کہ بھئی آپ کاروبار کر دو، لو 1 لاکھ میرا کاروبار کرنا، مہینے 10,000 دے دینا، تو کیا اس طرح کی جو ہے لین دین جائز ہے؟ تم نے کسی عالم سے پوچھا، بھئی کسی مفتی سے پوچھا کہ اس طرح کی جو ہے تمہاری کاروبار اور اس طرح کی لین دین، اس طرح کا پروفٹ لینا تمہارے لیے جائز ہے؟ تو کہ نہیں، حالانکہ تو ہے بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے، 1 لاکھ دے دیا ہے 10,000 لے لو، 5,000 لے لو، 2 لاکھ دے دیے 10,000 لے لو، تم بزنس کرنا نہیں، ہاں اس طرح تم شرکت کر سکتے ہو کہ بھئی یہ بزنس میں آپ شرکت کریں، آپ یہ میں اپنے آپ پیسے دے رہا ہوں، آپ بزنس کریں، آپ کے نفع نقصان میں ہم شریک رہیں گے، اور آپ کو جو بھی پروفٹ ہو آپ کا سارا خرچہ نکالنے کے بعد اس پروفٹ میں سے بھئی 10%، 20%، 30% جو بھی آپ کا ایگریمنٹ ہو
اور جس پر جو ہے بائع مشتری لین دین والا جو ہے راضی ہو تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کے اندر نقصان نظر آتا ہے کہ یار یہ تو پروفٹ میں اور جو ہے گھاٹے میں دونوں کے اندر شریک رہنا، پھر اس میں بھی صرف 10% ہی شرکت، باقی کی 90% نہیں، تو پھر یہ تو بہت کم آئے گا بھائی، یہ تو مہینے 200 500 رین بھی نہیں آئیں گے بھائی، جو بھی آئے گا یہ تھوڑا ہے لیکن اس میں برکت ہے، اور وہ کثیر ہے لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سارا نقصان رکھا ہے۔ انٹرسٹ اور حرام کی مثال تو ایسی ہے بھئی جیسے کہ کوئی آدمی بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے اس کے پیر، اس کے ہاتھ، اس کے بدن میں سوجن آ گئی ہو، اور کوئی اس کو دیکھ کر کہ ہاں وہ طبیعت بنائی بھی بھائی، وہ طبیعت نہیں بنائی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، وہ سوجن تو اس کی بیماری ہے، اس کے پیر سوجے ہوئے ہیں، اس کا چہرہ سوجا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں سوجن ہے، پیروں میں سوجن ہے، تو یہ اس کی طبیعت بنی نہیں ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ تو آدمی کو حرام طریقے سے جو مال آئے گا اس کا بیلنس بھی بڑھے گا، اس کی جیب بھی بڑھیں گے، اس کا جو ہے وضاقتہ، اس کی گاڑی، اس کی جو ہے گھر کی ساری چیزیں بہت ہی خوشنما نظر آئے گی، جیسا کہ وہ بہت خوشنما نظر آتا ہے، بہت زیادہ باڈی گارڈ نظر آتا ہے، لیکن وہ پھلاوا ہے۔ تو یہ جو ہے جتنی بھی زینت نظر آئے گی یہ پھلاوا ہوگا، یہ سب بیماری ہے، یہ سب وبائیں ہیں، یہ سب مصیبتیں ہیں جو لے کر آیا ہے۔ تو کیا جوانی ہم نے دنیا کمانے میں لگائی ہے، دنیا بتوڑنے میں لگائی ہے؟ وہ دنیا کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ بنانے کے بعد کبھی محبت سے اور مسکرا کر دیکھا نہیں، کیا اس دنیا کے پیچھے اپنی جوانی کو تم نے برباد کی ہے، یا اس جوانی کو تم نے جو ہے اللہ کی عبادت میں صرف کیا ہے؟ بتاؤ کیا کیا ہے اور کیا کر کے آئے ہو؟ حالانکہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، بڑھاپے کی عبادت بھی پسند ہے، یہ نہیں کہ بھئی بڑھا ہو جائے تو بھئی اس کا کچھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو بوڑھے کے سفید بال سے حیات ہے۔ انسان کی جتنی لمبی عمر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، اس کی سفیدی کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سفیدی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں عذاب دینا بھی ان کو شرم آتی ہے، کہ میرا بندہ، وہ بندہ جس نے ایمان اور اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کے ایام ختم کیے اور اتنی عمر تک پہنچا کہ اس کے سارے بال سفید ہو گئے، بدن کے اندر کمزوری اور ضعف آ گیا، لیکن ابھی بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، ابھی بھی تسبیح پھیر رہا ہے، ابھی بھی قرآن پڑھ رہا ہے، ابھی بھی نمازیں پڑھ رہا ہے، اور ایسی حالت میں جو ہے دنیا سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے بندے کو عذاب دیتے ہوئے، اس کو جو ہے میں اس کو سزا دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہے، لیکن جوانی کی عبادت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کی ترغیب دی ہے کہ یہ سے عالم میں، کیونکہ انسان پر بہت زیادہ کیفیت ہوتی ہے گناہوں کی، اور جذبات اس کے اندر بہت زیادہ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے موقع پر کنٹرول کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری۔ جو جوان ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر تو شیر جو پھاڑ کھانے والا جانور ہے، جو کسی کو نہیں دیکھتا ہے، سامنے کوئی بھی جانور آ جائے، اور جب وہ بھوکا ہوتا ہے اس کے اندر طاقت اللہ نے ایسی رکھی ہوتی ہے کہ اس کو پھاڑ ڈالتا ہے، کھا جاتا ہے۔ ہاں کہ بھئی جنگل کا شیر جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ وہ شیر میں اللہ نے طاقت ہی اتنی رکھی ہوتی ہے، لیکن وہ طاقت صرف جوانی میں ہوتی ہے۔ لیکن وہی شیر جب بوڑھا ہوتا ہے، پنجہ مارنا، پھاڑ کھانے کی جو طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت کی صلاحیت جب اس کی ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی جو ہے پرہیزگار بن کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے کہ اب وہ جو ہے حوصلہ، وہ طاقت اب میرے اندر نہیں ہے کہ میں جو ہے کسی کو پھاڑوں، کھاؤں، ختم۔
تو کہ وہ برہا ہو کر پرہیزگار بن گیا، تو کہ اس کا پرہیزگار بن جانا، اس کے سامنے سارے جانوروں کا آنا جانا اور کچھ نہ کرنا، یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ تو اس کی کمزوری ہے۔ ٹھیک اسی طریقے پر ایک آدمی برہا ہو جاوے اور کچھ بھی اندر اب جذبات نہیں ہیں، گھر میں بھی کہہ رہے کہ جاؤ نا مسجد، اور مسجد میں آتے تو مؤذن کہتے جاؤ نا گھیر، بیچارہ کہاں جائے گا؟ اب وہ جو ایک کونا پکڑ لے اور پھر اللہ اللہ کرے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کی مجبوری ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ جوان ہے، ساری کرنے کی صلاحیتیں اس کے اندر ہے، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ تہجد میں اٹھ رہا ہے، وہ جو ہے نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، وہ کلام مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کو بڑا پیارا ہے، اللہ کو بڑا پیارا۔ اور چونکہ یہ جوانی کے اندر عبادت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وعدے بھی کر رکھے ہیں، ایسا جوان جس نے اپنی جوانی کو عبادت میں گزارا ہو، قیامت کے دن اللہ اس کو اسپیشلسٹ جو ہے جگہ دیں گے، عرش کا سایہ دیں گے۔ عرش کا سایہ یعنی وہ بہت ہی ہر کنڈیشن، جی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو عرش کے اوپر سے نیچے سے آتی ہوگی، عرش کا سایہ جس کو ملے گا، جس کو وی آئی پی جگہ ملے گی، ان وی آئی پی جگہوں میں یہ نوجوان بھی ہوگا کہ جس نے اپنی جوانی کو عبادت میں گزارا ہوگا۔ تو وقت پیری گرد ظالم شبد پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری۔ جوانی کے اندر آدمی اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ کر اللہ سے معافی بھی مانگتا رہے، عبادت بھی کرتا رہے، یہ ہے اصل انبیاء کا طریقہ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں انبیاء کا مشن نوجوانوں پر ہوتا تھا، نوجوانوں کو ٹارگیٹ بناتے تھے کہ بھئی نوجوان جس کی جوانی اگر عبادت میں لگ گئی اور جس کی جوانی جو ہے اللہ کی اطاعت میں لگ گئی تو اس کی زندگی بن گئی، اور جس نوجوان کی جوانی عبادت سے ہٹ کر جو ہے شیطانی اور حیوانی بن گئی، اس کی جو ہے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ انبیاء نے ٹارگیٹ بنایا جوانوں کو، اسی کیوں بنایا؟ کیونکہ قیامت کے دن اللہ یہ سوال کرنے والے ہیں ان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں خرچ کی بتاؤ بھائی، کہاں جوانی گزار کر آئے؟ تو یہ قیامت جو آنے والی ہے، یہ منظر جو قائم ہونے والا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ بندے سے باتیں کریں گے اور 5 سوال کریں گے جب تک اس کے قدم ہٹیں گے نہیں۔ ان میں سے ایک سوال فیما عمرہ ان عمرہ فیما افنا ان شبابہ فیما ابلا، زندگی کہاں گزاری اور جوانی کہاں خرچ کی بتاؤ۔ حالانکہ زندگی کے اندر جوانی آ گئی ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ زندگی میں جوانی بڑھاپا سب آ گیا، لیکن اس کے باوجود جوانی کے لیے اسپیشل سوال، یہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ یہ موقع اور یہ جو ہے اوقات اللہ کو بہت پسند ہے، خدا را اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ اگر ہم جوان ہیں تو ہم اپنی حفاظت کریں، اگر ہمارے بیٹے جوان ہیں، ہمارے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، ہم ان کی جو ہے تربیت کی فکر کریں، ان کے اعمال کی فکر کریں۔ اگر انہوں نے اپنی جوانی کو اس طرح جو ہے بے اعمالی کے ساتھ گزار دی تو بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا، وہ تمہارے لیے بھی دنیا میں درد سر بنیں گے اور آخرت میں جو ہے عذاب کا شکار بنیں گے۔ اس لیے وہ والدین جس نے اپنی بیٹے کی تربیت بچپن میں بھی کی، بچپن کے ساتھ جوانی کے اندر بھی ان کی فکر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور لیکن اگر ان والدین نے نہ بچپن میں تربیت کی نہ جوان ہونے کے بعد فکر کی، ان کے لیے بہت ہی زیادہ ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی یہ نعمت کے متعلق سوال کریں گے، کیونکہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت محدثین نے لکھا ہے کہ ایسا سوال ہوگا۔ یہ نعمت تھی، یہ بیٹا نعمت تھی، بیٹی نعمت تھی، اس کی تم نے کیا فکر کی؟ بولو، بیٹی کی تربیت کیسے کی، بیٹے کی تربیت کیسے کی؟
اگر اچھی طریقے پر کی ہے نوازا جائے گا۔ وہ باپ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، اس باپ کو دیکھو، حالانکہ بیٹے نے حفظ کیا ہے، بیٹے نے مشقتیں اٹھائی ہے، بیٹے نے جو ہے رات کی نیند کو قربان کیا ہے، بیٹے نے اپنے کھیل کے اس اوقات کو جو ہے قربان کیا، ساری قربانی بیٹے کی ہے، لیکن اس پر باپ کو نوازا جا رہا ہے۔ لیکن بھئی یہ قربانی کے پیچھے باپ کا بڑا حصہ ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کی تربیت میں اس کو جو ہے لالچ دے کر یا یہ کہ جو ہے منت سماجت کر کے اس کو ان اعمال پر کھڑا کیا ہے۔ اگر باپ کی محنت شامل حال نہ ہوتی، باپ کی وہ جو ہے اس کی توجہ اس کے اندر شامل حال نہ ہوتی، یہ بیٹا وہاں تک نہ پہنچ سکتا۔ یہ شریعت مطہرہ ہے، اللہ کے یہاں بڑا جو ہے مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس کے حصے کے مطابق بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ نوازتا ہے، کیونکہ لا یضیع اجر المحسنین والی صفت ہے اللہ کی۔ وہ تو جو ہے نیکیوں کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ بیٹا حافظ ہے، بیٹے کو تو نوازیں گے، لیکن بیٹے کے باپ کو نوازیں گے، بیٹے کے ماں کو نوازیں گے، کیونکہ یہ ماں باپ کی جو ہے قربانی کے نتیجے میں اس نے یہ بڑا کام کیا ہے۔ یہ اس کو ایسا تاج پہنائیں گے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے جو ہے ماند پڑ جائے گی۔ تو یہ ہے تربیت کا اثر۔ میں نے کہا کہ بھئی والدین اگر ان کی فکر کریں گے تو پھر ان کے لیے یہ مقام ہے، بیٹے کے لیے تو ہے ہی، لیکن والدین کے لیے بھی مقام ہے۔ اس لیے اپنی فکر کرو، قیامت کب آئے گی نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی فرماتے وہی ندری قریب ام بعید ما توعدون، مجھے نہیں معلوم قیامت کب آ جائے، قریب ہے یا دور ہے۔ جس چیز کا تم کو وعدہ کیا ہے وہ تو آنے والی ہے، لیکن قریب ہے کہ دور ہے میں نہیں کہہ سکتا۔ اور قیامت جو قیامت کبریٰ ہے وہ تو کب آئے گی نہیں معلوم، لیکن آدمی کی موت ہی اس کی قیامت ہے۔ من مات فقد قامت قیامت، مر گیا قیامت قائم ہو گئی۔ اور جب مر گیا پھر میں نے کہا پھر اس کے بعد کوئی جو ہے اس کے لیے چانس اور موقع نہیں ہے۔ تو یہ دو سوال، دوسرے بھی 3 سوال انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بیان کریں گے کہ اس کے جو ہے جواب دینے سے پہلے آدمی اپنے قدم کو اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹا سکتا۔ تو یہ 2 سوال ہے، باقی کے 3 سوال انشاءاللہ آئندہ اتوار کو سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ اوقات زندگی کی بہت قدر کی توفیق عطا فرما، اور جتنی قدر ہو رہی ہے کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما، مزید اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے نوجوان طبقہ، مرد عورتیں اے اللہ بہت غفلت میں اپنی اس جوانی کے قیمتی ایام اور راتوں کو گزار رہے ہیں، اے اللہ ان کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً اے اللہ ہماری بستی میں اے اللہ بسنے والے تمام نوجوان مرد عورتیں جو ایمان والے ہیں، اے اللہ ان کی صحیح تربیت فرما، ان کی صحیح تربیت فرما۔ اے اللہ ان کو مسجدوں کا نمازی بنا، اے اللہ ان کو مسجدوں کا نمازی بنا۔ اے پیارے اللہ گھر کا ایک دیندار اور ایک فرما بردار بیٹا اور بیٹی بنا۔ اے پیارے اللہ ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تمام گناہوں کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ اطاعت کا شوق پیدا فرما، اطاعت کا شوق پیدا فرما، اے اللہ اطاعت کا شوق پیدا فرما۔ ہر ایک کو مولا کریم قیامت کا استحضار نصیب فرما، موت کا استحضار نصیب فرما، تیرے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار نصیب فرما۔ اور مولا کریم ہمیں اپنے اپنے وقت پر ایمان کی اور کلمے والی موت عطا فرما۔ اے اللہ کلمے والی موت عطا فرما، قیامت کے دین بھی ہماری دستگیری فرما، پل صراط پر سے گزرنا ہمارے لیے بے انتہا آسان فرما، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کے ہاتھ جام کوثر نصیب فرما، اے اللہ تیرا قرب نصیب فرما، اے اللہ جو مرحوم ہو چکے سب کی مغفرت فرما،
جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قید خانوں میں بندے ان کی رہائی کی گیب سے شکل و صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے حالات کو درست فرما، خصوصاً ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما، اس ملک کے بھی ہندوستان کے بھی حالات کو سازگار بنا۔ اے اللہ لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حلال رزق عطا فرما، حرام رزق سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کی حفاظت فرما، مشتبہ رزق سے بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مستقبل کو بے انتہا روشن فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔